پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان: اسلام آباد انتظامیہ مذہبی جماعتوں کا دھرنا ختم کرنے کے لیے اقدام کرے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی ختم نبوت کی شقوں کی منظوری، اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ اور دوسری اہم خبروں میں، طویل عرصے سے زمبابوے میں برسر اقتدار رابرٹ موگابے اس ہفتے کے شروع میں فوج کی جانب سے گھر میں نظر بند کیے جانے کے بعد جمعے کو پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے، جبکہ جمعرات کو ہرارے اور بوٹسوانا میں جنوبی افریقی لیڈروں کے اجلاس میں صورتحال کو بہتر بنانے پر غور کیا گیا۔ روس نے سلامتی کونسل میں پیش ہونے والی اس قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے جس میں شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے بارے میں بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے 3 اداروں نے سعودی قیادت میں اتحاد سے پھر اپیل کی ہے کہ وہ اس ناکہ بندی کو اٹھا لے جو یمن کے لیے ضروری اشیاء کی فراہمی میں بڑی رکاوٹ ہے، اور انتباہ کیا ہے کہ ہزارہا لوگوں کی جانیں اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ کیتالان کے معزول صدر کارلس پوجیمان اور ان کی کابینہ کے 4 ارکان متوقع طور پر جمعے کے روز بیلجیم کی عدالت میں پیش ہوں گے، جہاں اسپین کی طرف سے وارنٹ جاری کیے جانے پر یورپی گرفتاری کے بارے میں بند کمرے میں ان کی سماعت ہوگی۔ امریکہ اور جاپان کی بحری فورسز جمعرات سے 10 روزہ تربیتی فوجی مشقوں میں حصہ لے رہی ہیں، اور امریکی ایوان نمائندگان نے 30 نشروں میں پہلی بار ملک ٹیکس کے ضابطے میں نمایاں تبدیلیوں کی منظوری دے دی ہے۔ 75 اخباری تنظیموں نے سماجی میڈیا کے بڑے اداروں فیس بک اور ٹویٹر کے ساتھ ساتھ گوگل اور دیگر تکنیکی کمپنیوں کی معاونت سے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد آن لائن خبروں کے قابل اعتماد ذرائع کو پرکھنا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے ایک مرکزی داخلی راستے پر گزشتہ لگ بھگ 2 ہفتوں سے جاری دھرنا ختم کرانے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو ہفتے کی صبح 10 بجے تک کی مہلت دے دی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ کو جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم فیض آباد پر بعض مذہبی جماعتوں کے جاری دھرنے کو آئندہ 24 گھنٹوں میں ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت صدیقی نے یہ حکم جمعے کو ایک شہری عبدالقیوم کی درخواست پر جاری کیا، جنہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ دھرنے کی وجہ سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کی آمد و رفت میں شدید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ عدالت نے جمعے کو جب درخواست کی سماعت کی تو اس وقت عدالت میں اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد مشتاق احمد نے عدالت کو بتایا کہ انتظامیہ کو دھرنا ختم کرنے کے لیے آپریشن کے لیے 3 سے 4 گھنٹوں کا وقت درکار ہے۔ تاہم عدالت نے حکم دیا کہ ضلعی انتظامیہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پرامن طریقے یا طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین سے فیض آباد کو خالی کرائے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے لیے طاقت کا استعمال کرنا کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوگا۔ سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد بلال محبوب نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ بڑا ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ایک تو اگر فرض کریں کوئی اتنے نازک مسئلے سے جڑا ہوا یہ احتجاج نہ ہوتا اور کوئی عام احتجاج ہوتا تو بھی حکومت کے لیے بہت مشکل ہوتا لوگوں کے اوپر طاقت کا استعمال کرنا اور انہیں وہاں سے ہٹا دینا، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر جو منفی رد عمل شروع ہوتا اور پھر جو باقی مخالف سیاسی جماعتیں اس کو جس طرح سے ایکسپلائٹ کرتی ہیں، اور پھر ماضی میں عدالتوں میں بھی جب لوگ گئے ہیں تو عدالتوں نے بھی حکومت کے خلاف یا تو نوٹس دیا ہے یا حکومت کے خلاف فیصلے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی جماعتیں جس معاملے پر دھرنا دیے ہوئے ہیں اس کی حساس نوعیت کے پیش نظر ان کے بقول حکومت اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہے گی۔ تو اب حکومت جو ہے وہ بہت خائف ہے اور وہ ٹھٹری ہوئی ہے کہ وہ الیکشن کا سال ہے، اس دوران کوئی ایسا بڑا واقعہ پیش آ جائے جس کے ذریعے سے ان کے خلاف ایک مہم پیدا ہو جائے، وہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ اور یہ تو معاملہ بذات خود ہی کتنا نازک ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کی بہت سے جذبات وابستہ ہے، تو ایسے میں اگر لوگوں کو ان کے اوپر طاقت استعمال کی جاتی ہے اور انہیں کچھ لوگوں کو غضب پہنچ سکتی ہے، تو اس کے نتیجے میں
جو سیاسی پہنچال اور جو سیاسی سلسلہ آ سکتا ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس صدیقی کا کہنا تھا کہ کوئی بھی شہری اپنے آزادی اظہار کے حق کو استعمال کرتے ہوئے یہ خیال رکھے اس سے کسی دوسرے شہری کو تکلیف نہ ہو، اور اس مقصد کے لیے انتظامیہ نے اسلام آباد میں پہلے سے ہی دھرنے اور مظاہروں کی جگہ مقرر کر رکھی ہے۔ فیض آباد انٹرچینج پر گزشتہ ہفتے سے مذہبی جماعتوں کے کارکن دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور عدالت نے جمعرات کو بھی انہیں دھرنا ختم کرنے کا کہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تاحال دھرنا ختم نہیں کیا ہے۔ اس دھرنے کی وجہ سے پولیس نے اسلام آباد میں ٹریفک کے کئی راستوں کو بند کر دیا، جس کے باعث عام شہریوں کو آمد و رفت میں کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ دھرنے میں شریک سخت گیر موقف رکھنے والی تحریک یا رسول اللہ اور سنی تحریک کا مطالبہ ہے کہ حکومت ختم نبوت کے حلف نامے میں مبینہ تبدیلی کے ذمہ دار افراد کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کرے۔ حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ ختم نبوت کے حلف نامے سے متعلق ہونے والی تبدیلی ایک کلیریکل غلطی تھی جسے پارلیمان نے درست کر دیا ہے، اور اب اس معاملے پر احتجاج اور دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ دھرنا دینے والی جماعتوں کے رہنماؤں کو ہائی کورٹ کے تازہ حکم کے بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم قبل ازیں وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی انتخابات ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ بل کے تحت ختم نبوت پر ایمان نہ رکھنے والے شخص کے غیر مسلم ہونے کی حیثیت برقرار رہے گی۔ اس ترمیمی بل کے تحت آئین میں قادیانیوں کی حیثیت بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔ پاکستانی پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے ختم نبوت کی قانونی شکوں 7B اور 7C کو بحال کرتے ہوئے الیکشن ایکٹ 2017 کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی سے جمعرات کی شام منظوری کے بعد مسودہ قانون کو جمعے کی صبح سینٹ میں پیش کیا گیا، جہاں قانون سازوں نے اس کی منظوری دی۔ اگرچہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں کا اجلاس مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیوں کے بارے میں آئینی ترمیم کے لیے بلوایا گیا تھا، تاہم اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا اور ختم نبوت سے متعلق تمام شکوں کی بحالی کا معاملہ ایوان کے اجلاسوں میں نمایاں رہا، لیکن سینیٹر راجہ ظفر الحق نے سینٹ میں یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ ختم نبوت کی تمام شکوں کی بحالی کسی دباؤ پر نہیں کی گئی ہے۔ آج کی اس قانون سازی پر میں آپ کو اور حزب اختلاف کو، بالخصوص اس کے رہنما یا لیڈر کو یا لیڈرز آف ڈفرینٹ پارٹیز کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کی عقیدے کے مطابق، وہ کسی پریشر کے تحت نہیں، اپنے عقیدے کے مطابق اس کو پاس کیا ہے۔ سینٹ میں وزیر قانون زاہد حامد نے نئی شکوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، ٹوٹل رولز کی تیاری میں انہوں نے یہ کلیریفائی کیا کہ لاہوری گروپ، قادیانی گروپ، احمدی، یہ غیر مسلم کی سٹیٹس جو ہے یہ وہی رہے گی جو آئین پاکستان میں ہے، یعنی کہ غیر مسلم۔ منظور کیے گئے ترمیمی بل کے تحت اگر ووٹروں کی فہرست میں موجود کسی شخص کے ختم نبوت سے متعلق عقیدے کے بارے میں سوال اٹھایا جائے گا تو 15 دن کے اندر اس سے ایک اقرار نامے پر دستخط کرائے جائیں گے۔ اس پر سینیٹر اعتزاز احسن نے سوال اٹھایا کہ اس طرح کوئی بھی شخص کسی پر بھی شک کر سکتا ہے۔ جس مسلمان پہ کوئی شک ہی نہ کرتا ہو اس کے اسلام پہ، راجہ ظفر الحق صاحب کے اسلام پہ کون شک کر سکتا ہے؟ پر میں شرارت کرتا ہوں، شر میرے دل میں ہے، میں اپوزیشن میں ہوں ان کے، میں ان کے خلاف یہ درخواست دے دیتا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے ان کا رویہ، ان کی خودداری یہ اجازت نہ دے ان کو کہ میرے پہ شک کیوں کیا جا رہا ہے۔ بھائی صاحب یہ آپ دیکھیں گے الیکشن سے پہلے جس کا نام کٹوانا چاہوں گا میں ووٹر لسٹ سے، آپ نے سوچا اس کا کیا ہوگا؟ یہ سلسلہ کہاں رکے گا؟ اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے بارے میں سینیٹر راجہ ظفر الحق کا کہنا تھا، غلط الزام لگا کر اس کو نقصان پہنچائے، اس کو قید کروا دے اور بعد میں وہ غلط ثابت ہو تو جس نے یہ غلط الزام لگا کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو اس کو اسی دفعہ کے تحت جو سزا ہے وہ اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ واضح ہے کہ اسلام آباد میں احتجاجی ریلی میں شریک رہنماؤں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ حکومت ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں کی گئی مبینہ تبدیلی کے ذمہ دار وزیر قانون زاہد حامد کو منصب سے ہٹا دے، تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں وزیر قانون کا کوئی کردار نہیں۔ وزیر قانون زاہد حامد نے جمعرات کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک بار پھر کہا کہ ان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں، جبکہ وہ اور ان کا خاندان سچا عاشق رسول ہے۔
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ سندھ کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سیون شریف میں دہشت گردی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ کراچی سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد ثاقب۔ سندھ کے مشہور صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کی سیون میں واقع درگاہ پر فروری میں ہونے والے بم دھماکہ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ سندھ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ خودکش بم دھماکے کے مرکزی سہولت کار ملزم نادر جاکھرانی کو کراچی داخل ہوتے وقت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سندھ پولیس کے ڈی آئی جی محکمہ انسداد دہشت گردی ونگ عامر فاروقی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ملزم صوبہ بلوچستان سے سندھ میں موٹر سائیکل کے ذریعے ندی کے راستے داخل ہو رہا تھا۔ پولیس کے مطابق سانحہ 7 کے مرکزی ملزم نادر جاکھرانی عرف مرشد کا تعلق کالعدم شدت پسند تنظیم داعش سے ہے اور وہ سانحہ 7 میں مرکزی سہولت کار اور ملزم ہے۔ نادر جاکھرانی عرف مرشد کا تعلق جنوبی پنجاب کے علاقے راجن پور سے بتایا جاتا ہے۔ مصطفیٰ عرف ڈاکٹر جو کہ مزاری ہے ذات کا، وہ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے وہاں پہ پلان کیا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ خودکش بھی موجود تھا۔ اس خودکش کو اس نادر کے ساتھ روانہ کیا اور وہاں سے ایک اور اس کا ساتھی صفی اللہ، وہ اس کو پھر لے کے وہاں سے سیون شریف گئے۔ نہ صرف اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے بلکہ جو پورا گروپ تھا وہ آلموسٹ انرتھ ہو گیا ہے، سب اس کے جتنے ممبران تھے ان سب کا پتہ چلا لیا گیا ہے اور بہت سارے لوگ مارے بھی جا چکے ہیں اس میں سے، اور باقی جو ہیں ان کے لیے بھی ایفرٹ ہو رہی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ گرفتار ملزم نے ابتدائی تحقیقات میں پولیس کو بتایا کہ اس خوفناک بم دھماکے کی پلاننگ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی میں کی گئی، جس کے بعد ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ خودکش حملہ آور ابرار بروہی کو کشمور کے راستے سیون پہنچایا۔ دھماکے سے ایک روز قبل خودکش حملہ آور کو درگاہ کی ریکی کرائی گئی اور وہ جگہ بھی دکھائی گئی جہاں جمعرات کے روز غیر معمولی رش کے دوران عقیدت مند دہمال دیتے ہیں۔ خودکش حملہ آور نے پلان کے مطابق 16 فروری کو دہمال کے دوران دھماکہ کیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 82 افراد ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ کرانے کے بعد نادر جاکھرانی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ پنجاب فرار ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دوران گرفتاری ملزم کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ ملزم کو انسداد دہشت گردی منتظم عدالت میں پیش کر کے 5 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے، جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے ملزم سے مزید تفتیش کریں گے۔ پولیس حکام نے ملزم کی گرفتاری کو اہم کامیابی قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ کیس جلد حل ہوگا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔ طویل عرصے سے زمبابوے میں برسر اقتدار رابرٹ مگابے اس ہفتے کے شروع میں فوج کی جانب سے گھر میں نظر بند کیے جانے کے بعد جمعے کو پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے، جبکہ جمعرات کو ہرارے اور بوٹسوانا میں جنوبی افریقی لیڈروں کے اجلاس میں صورتحال کو بہتر بنانے پر غور کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن اور انیتا پال کی رپورٹوں کے ساتھ متاثرہ منظر۔ مگابے ہرارے کے نواح میں زمبابوے اوپن یونیورسٹی کی تقریب تقسیم اسناد کی صدارت کے لیے نمودار ہوئے۔ زمبابوے ڈیفنس فورس نے جمعرات کو مگابے کی کئی تصاویر جاری کی اور ایک نشریے میں فوج کی طرف سے ان کا ایک بیان پڑھ کر سنایا گیا۔ ZBC چینل میں نیوز ریڈر نے پڑھا، The ZDF said they are currently engaging with the Commander-in-Chief, President Mugabe, on the way forward and will advise the ZDF والے کہتے ہیں کہ فی الوقت وہ آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے کمانڈر ان چیف صدر مگابے سے ہدایات لے رہے ہیں اور جلد ہی قوم کو نتائج سے آگاہ کریں گے۔ تصویروں میں مگابے کو جنوبی افریقہ کے مصالحین اور فوجی لیڈروں سے ملاقات کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ مگابے کی اہلیہ گریس مگابے کو، جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ آئندہ اقتدار میں آئیں گی، آخری مرتبہ ایک ہفتے سے کچھ عرصہ پہلے اپنے شوہر کے ساتھ ایک ریلی میں دیکھا گیا تھا، تاہم اب وہ کہاں ہیں اس بارے میں کچھ واضح نہیں ہے۔ اسی دوران زمبابوے میں اپوزیشن کی اہم کلیدی شخصیات آئندہ برس طے شدہ انتخابات سے پہلے ایک عبوری حکومت کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر مارگن چنگیرائی نے زور دیا ہے کہ مگابے مستعفی ہو جائیں۔ Mr. Robert Mugabe must resign. Step down immediately in line with the national sentiment and expectation. مسٹر مگابے کو اپنی وراثت اور زمبابوے کے لیے اپنی زمبابوے سے پہلے اور بعد کی خدمات کا احترام کرتے ہوئے اور قوم کے جذبات اور توقعات پر پورا اترتے ہوئے استعفیٰ دے کر فوری طور پر اقتدار سے الگ ہو جانا چاہیے۔ مگابے نے حال ہی میں نائب صدر کو برطرف کیا تھا اور تب سے ایمرسن مننگاگوا سامنے نہیں آئے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے پیئرس پیگو کہتے ہیں
کہ اگر وہ فوج کے قریب نظر آئے تو اپنی ساکھ کھو دیں گے۔ It is absolutely critical for the new incumbents to be able to, I suppose, distance میرے خیال میں themselves as نئے quickly as امیدواروں کے possible لیے یہ from بے حد the اہم ہے illegal action کہ وہ خود of کو the مسلح افواج کے غیر قانونی اقدامات سے دور رکھیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ یہ بغاوت نہیں ہے، جبکہ سابقہ فوجیوں کی ایسوسی ایشن اسے ایسی اصلاح کہہ رہی ہے جس میں خون ریزی نہیں ہوئی، اور اس کے لیے صرف ایک بات کی ضرورت ہے جو کسی کی سوچ کے مطابق کبھی آسان نہیں تھی، اور وہ ہے زمبابوے کے شعلہ بیاں پرجوش لیڈر کو جھگڑے کے بغیر اقتدار چھوڑنے پر مجبور کرنا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ فیس بک لائیو سے اب آپ سے ہم اجازت چاہیں گے، ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نشریہ جاری رہے گا، تو فیس بک لائیو سے اجازت۔